نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نیک اعمال کی پابندی کرنے کا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار یہ بات آئی ہے، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ انسان خسارے میں، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر جو ایمان لانے اور اعمال صالحہ کی پابندی کرے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اہل اللہ کو فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ لمحہ ہے جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اگر ایک لمحہ میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لمحہ بہت قیمتی لمحہ ہے۔ کسی لمحہ کہہ دیا سبحان اللہ، یہ بہت قیمتی لمحہ ہے۔ کسی لمحہ میں کہا الحمدللہ، یہ بہت قیمتی لمحہ ہے۔ کسی لمحہ میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہت قیمتی لمحہ ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ، قیمتی وقت وہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہے، اور انسان کے لیے سب سے خسارے کا باعث، نقصان کا باعث وہ لمحہ ہے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ زندگی میں کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے، یہ سب سے بہتر کیا ہے نقصان دہ لمحہ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے
حکم فرمایا کہ اعمال صالحہ کی پابندی کریں. تو اعمال صالحہ میں ایک عمل صالح اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر یہ عمل صالح. قرآن کریم میں آیا والباقیات الصالحات خیر ثوابا وعطا. باقیات صالحات یہ ثواب کے لحاظ سے، ثواب ملنے کے لحاظ سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا. باقیات الصالحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات کی تفسیر فرمائی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ باقیات الصالحات یا پڑھتے رہیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اجر و ثواب باقی رہنے والا ہے قیامت کے دن اور جنت کے اندر. یہ اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہر پڑھنے والے کو ملے گا، نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے نصیب اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کو یہ فرمایا. آگے کے جو اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کا حکم دیا ان میں سے میں نے کہا ذکر اللہ اور بھی اعمال صالحہ ہیں. 5 وقت کی نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، صدقات خیرات کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا وغیرہ وغیرہ بہت سارے اعمال صالحات ہیں. ان میں ذکر اللہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یہ نہیں فرمایا کہ صلوا للہ تعالیٰ کثیرا. نماز کو 5 وقت کی نماز اوقات مقررہ قرآن کریم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. کسی وقت اگر بندہ یہ شروع میں مغرب نماز پڑھی پھر دن جا رہا ہے ایک دفعہ مغرب پڑھ لے آج کسی کو مقرر پڑھ جائز نہیں، گناہ ہوگا. نفل پڑھنا جائز خوب پڑھے لیکن ایک فرض نماز کو 2 وقت پڑھنا جائز نہیں. لیکن اگر آپ نے نماز کے بعد ایک دفعہ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جب تک تھکیں نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. یہ فرمایا بخاری شریف کے اندر روایت کریم اللہ حبیب اللہ نے اللہ جو کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہے. لقید اللہ نے دیوان اس کا بڑا ثواب ہے. قیامت کے دن جب ثواب کھولا جائے گا، اعمال کھولے جائیں گے، اعمال کا ثواب کھولے جائیں گے. یہ فرمائیے دونوں کہنے ثواب کے لحاظ سے بہت بھاری ہوگا. خفیفتہ کا لسان یہ زبان کا بہت ہے پر بتاؤ کیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ تاکہ زبان پر ہلکے ہوتے ہیں، مزاج میں بھاری. اللہ کو محبوب کیا مطلب اللہ کو محبوب ہے؟ یہ پڑھنا اللہ کو محبوب ہے اور پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پڑھنے والا جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ اللہ والوں کو بالکل سلام کرنے کا السلام علیکم آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب بن گیا. اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن گیا. تو یہ کلمہ اللہ کے محبوب ہے اور کلمہ پڑھنے والے اللہ کو محبوب ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو
انشاءاللہ اس طرح جو ہے نا کامیابی کو پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گا اللہ کے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے کامیاب۔ جب نماز سے بندہ فارغ ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جائے تو کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ جو سورہ البشرہ میں آیا اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف توجہ کیجیے۔ اس کی جو ہے مفسرین مختلف تفسیر، ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں دعا میں مشغول ہو جائیں، دعا کریں، ایسا نہیں ایک سلام امام کے ساتھ پھیر دیا دوسرا دل باہر پھیر دیا، ایسا بلکہ دعا میں مشغول۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کہ ایک تفصیل اس کی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تفصیل یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ من الدعوة والتبلیغ فارغب إلى ربك بالدعاء والتضرع، کہ جب آپ دعوت تبلیغ کے عمل سے فارغ ہو جائیں اب یہ کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو منوانے کی کوشش کریں۔ علماء کے دو کام، ایک کام پڑھنا پڑھانا ہے اور دوسرا کام کیا ہے اللہ سے رونا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے رونا۔ اس کی دوسری تفصیل آئی فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدَّعْوَةِ وَالتَّبْلِيغِ، جب آپ سے فارغ ہو جائیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کیا کریں اپنے رب کو منانے کی کوشش۔ رب کو کیسے منائیں گے؟ رب کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اللہ کے سامنے اپنی دھونی پھیلائیں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا مانگ۔ دعا کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک بندے نے آپ علیہ السلام کی مجلس میں آپ ادھر تشریف فرما، انہوں نے دعا کی، دعا میں یہاں اللہم انت السلام کہہ کر درمیان میں درود شریف کی، آگے جو ہے دعا شروع کر، جب دعا سے فارغ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایھا المستعجل، او جلد باز، ادھر آئیے بات، آپ کو میں دعا کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی حمد اور برکت کی، اس کے بعد درود شریف پڑھی، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا کیجیے، تو پھر آپ کی دعا قبول ہوگی۔ درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کا طریقہ آپ سکھا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ جناب انہوں نے کیا کیا، ہاتھ پھیلایا اور پہلے حمد و ثنا پھر درود پڑھی، درود آپ نے سنا، انہوں نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا سب تو کہ اللہ سے مانگیے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا تو یہ کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ آپ جب دعوت کے کام سے، دعوت کے عمل سے، اس کو کہتے ہیں متعدی خدمات، امت کے اصلاح سے، امت کو دعوت تبلیغ سے فارغ ہو جائے، اب جب تنہائی میں جا کر لینا ہے، کیسے ہوگا؟ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جناب اس عمل میں، دعوت کے عمل میں، خدمات دینیا میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہو تو اللہ سے مغفرت کرو، استغفار۔ دیکھیے جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، فرض نماز سے فارغ ہو
सलाम पहला, सलाम पहनने के बाद पहला पहला या अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा। ये सुन्नत है। फर्ज नमाज से सलाम कहने के बाद 1 मरतबा तकबीर है अल्लाहु अकबर, उसके बाद 3 मरतबा क्या अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब? ऐ अल्लाह, आपकी जैसी इबादत होनी चाहिए थी, ऐसी इबादत मुझसे नहीं हो सकी। अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, ऐ रब्बा मुझे मुआफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अगर ये हमने बताया, अगर ये आपका अमल सुन्नत के मुताबिक है, नमाज के बाद रोजाना अगर ऐसा करते हैं तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अगर नहीं करेंगे फिर इसमें ऐसे बात है कि मैंने नमाज का जैसे पढ़ा, हाँ, तो क्या करें? पहले मैं अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब भी आप फर्ज नमाज से सलाम भेज देते हैं, उसके बाद कहते हैं तो अल्लाह को मनाने का तरीका करना नहीं है कि जो इबादत की उस इबादत पर इस्तेमाल कि हमारी इबादत को इस काबिल नहीं है कि हम अल्लाह को कैसे अल्लाह हमने इबादत की, फिर भी हमने सूरत बनाई, सूरत बनाई, अल्लाह उसको हकीकत कर, या रब मैं तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया, या रब मैं तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत को इसको कर देगा सूरत लेकर। शायद ने कहा, या रब मैं तेरे महबूब की सूरत लेकर आया हूँ, हकीकत को इसको कर देगा। या रब मैं तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत को इसको कर देगा सूरत लेकर। तो हमने नमाज करते सूरत कितने ख्यालात और तसव्वुरात नमाज कर रहे हैं। तो अब एक अल्लाह ताला उसको रखते बना तो हो, लेकिन कीमत अल्लाह से कह दे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा, इसकी यहाँ जाकर आदत बना। तो ये कि जिक्रुल्लाह की कसरत। तो क्या फरमाया थे? जिक्र जो है, एक तो हम कुरान करीम की तिलावत करें, ये भी अल्लाह करते हैं, और हम इज्तिमाई करके जिक्र करते हैं, ये भी अल्लाह करते हैं। और एक ये कि रोजाना हम अगर तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह क्या जिक्र करें, जो मामलात आपको दिए जाए 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ें। तो ये जो है दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार और जो है अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तन्हाई में बैठे, तन्हाई में इस तरह बैठ कर पढ़े कि जनाब जो है तन्हाई के अंदर इस तरह आप पढ़े कि पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू जा रहे, ये आंसू के कदर अल्लाह को बहुत मालूम है। वरना आंसू के 2 कदर अल्लाह को बहुत मालूम है, 2 कदर। एक कदर है ये तन्हाई में बैठकर ये बंदा जिक्र कर रहा होता अल्लाह का, और दिल अंदर से पिघल रहा होता अल्लाह की मोहब्बत में, और आंखें आंसू बहा रही होती है। ये जो आंखें आंसू बहाती है, ये कदर अल्लाह को बहुत मालूम है। फरमाया कि जिस आंख ने अल्लाह के खौफ से, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रिसाले की शक्ल में मुताला कर रहा था, तो हज़रत ने फरमाया अल्लाह का खौफ इस तरह नहीं होता जैसे इंसान सांप से डरता है, जैसे इंसान कुत्ते से डरता है, जैसे इंसान बिल्ली से डरता है, जैसे इंसान शेर से डरता है। वो डरना ये है अदम, दुश्मनी का डरना है, ये मुझे अपने दुश्मनियों को नुकसान पहुंचा देगा। अल्लाह से डरना है मोहब्बत का खौफ, अल्लाह से डरना क्या, ये मोहब्बत का खौफ है। अल्लाह से डरना मोहब्बत, दर हकीकत अल्लाह के खौफ से दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है तो इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देता है, तो ये मोहब्बत में छोड़ना है, ये छोड़ना जो है क्या,
محبت میں چھوڑنا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کی محبت میں انسان گناہوں کو چھوڑ دے, انسان اللہ سے معافی مانگ لے اور دل اندر سے ڈرے کہ کسی نہ کسی دن کہنا کیا ہو جائے, کہ اللہ سے کہنا کیا ہو جائے, ملاقات ہو جائے, محبوب سے ملاقات ہو جائے, دل اندر سے طرف ہے. تو یہ جو ہے کیا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا, ذکر کرتے 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 اللہ کی یاد کتنی سکھایا, یا اللہ میں کسی وقت جو ہے آپ سے میری ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, مصنوی روم کے اندر واقعہ نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا, اور پھر بکریاں چل رہی ہے اور بندہ اکیلا کیا کرے, بیٹھ کر اللہ کر رہا تھا, اور کہنا وہ مدد تھا, وہاں پہ انسان بتا نہیں, اکیلے کڑھائی میں کہہ رہا تھا یا اللہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے گا تو پھر کہنا میں آپ کے ساتھ تیر لگاؤں گا, آپ کے ساتھ مالش کروں گا, اور آپ کو جو ہے آپ کو کا پاؤں دھوؤں گا اور آپ کا پاؤں دھاؤں گا, اور میں جو ہے آپ کو اپنے بکری کا بھی الگ دودھ پلاؤں گا, اور پھر میں آپ کے ساتھ گندی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, فرمایا تو کیسے بتا, اللہ تعالیٰ کو جسم سے پاک, ہمارے گھر اللہ کا جسم ہے, اللہ کے جسم کیا پاک, اللہ کا جسم ہماری طرح نہیں ہے, اللہ کی شکل و صورت ہماری طرح نہیں ہے. کبھی ایسا خیال نہ آئے کہ اللہ ہماری طرح ہو. لیسا کمثلہ شیء 25واں پارہ میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ کے نصیب نہیں ہے, اور کائنات کی کوئی چیز اللہ کائنات کے کسی چیز کی نصیب نہیں, اور کائنات میں کوئی چیز اللہ کی نصیب نہیں. اللہ بے مثال ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ بے مثال ہے, اللہ بے مثال ہے. تو اب یہ تو تنظیم کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ تو وہ انسانی شکل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا یہ تو کفر بن رہا ہے, یہ تو کفر اللہ کے لیے سب اور شدہ جسم ثابت کر. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے بھاگے, ان کو پکڑ کے مارنے کی کیا کفر بن رہا ہے. تو وہ بھاگ گیا, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ دیا, تو فوری طور پر اللہ کی طرف کیا موسیٰ یہ مجذوب ہے. مجذوب کا معنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنے محبت جذب فرمائے, محبت کے لیے جذب فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یجذب الیہ من یشاء, اللہ یجذب الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتے ہیں تو جذب فرما دیتے ہیں. اللہ اس کو گناہوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتے, اللہ اس کو بکار ضائع نہیں ہونے دیتے, اللہ اس کو اپنا اعمال ضائع کرنے نہیں دیتے, اللہ اس کو خرابیوں سے بچاتے ہیں, گناہوں سے بچاتے ہیں, اس کو اللہ اپنے محبت میں جذب فرما دیتے ہیں. اللہ یجذب الیہ من یشاء, اللہ ہم سب کو جذب فرما دیتے ہیں. تو یہ تو مجذوب ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو کہہ رہا محبت میں کہہ رہا ہے, ان کو نہیں پتا چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, مجذوب تھا. تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کا اندر شعر کہا ہے, تو برائے وصل کردہ آدمی نے برائے وصل کردہ آدمی, اے موسیٰ آپ تو دنیا میں اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ آپ میرے بندوں بند سے تعلق جوڑیں. ہر عالم کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا, ہر مسلمان کا کام یہی ہے جس کو اللہ اپنے محبت نصیب کرنا, اللہ ہم سب کو نصیب کرنا. اے موسیٰ آپ تو دنیا میں آئے تھے بندوں کا تعلق مجھ سے جوڑنے کے لیے, نہ کہ توڑنے کے لیے. یہ تو آپ نے اس کو توڑ دیا, وہ بیچارہ میرے ساتھ لگا ہوا تنہائی میں مجھ سے باتیں کر رہا اور آپ نے اسے درمیان میں خلل ڈالا. تو اللہ علیہ فرماتے ہیں تو برائے اچھا اس سے پہلے فرمایا وہی آمد سور موسیٰ از خدا, فارسی زبان ہے وہی آمد سور موسیٰ از خدا, کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی. کیا وحی آئی؟ تو برائے وصل کردہ آمد نے برائے فصل کردہ آمد, وہی آمد سور موسیٰ از خدا, چرا جدا کر دی بندہ مانا زمان,
کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی آئی کہ آپ نے ہمارے بندے آپ سے تو جڑے، آپ کا کام تو جڑو کتنا نہیں، آپ کا کام تو آپ سے جوڑنا، ہمارے بندوں کو آپ سے جوڑنا، جن کا تعلق اللہ سے محبت ہے اسے جوڑ دیا جائے، جن کا تعلق اللہ سے کمزور ہے اس کو مضبوط کیا جائے، یہ نبی کا کام ہے، اور نبی کے نائبین علماء اور صحابہ کا یہی کام ہے۔ وہی آمد الخدا سوئے موسیٰ، چراغ لا کرتی بتائے مارازمان، تو برائے مسل کردن آمدی، نے برائے مسل کردن آمدی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بندہ، جو اللہ کے اپنے بندے کو جذب کروا دیتے ہیں، وہ تنہائی میں جو ہے نا اس کے آگے آنسو بہاتی ہے، اور دل جو ہے نا تڑپ رہا ہوتا ہے، اور دل جو ہے نا زبان توڑ کر رہی ہوتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہے، دل جو ہے نا کیا محبت الہی سے وہ جو ہے اڑ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے قرب کے درجات کو طے کر رہا ہوتا ہے، جیسا ہوائی جہاز پر اوپر ہوتا ہے، اڑتے اڑتے جو ہے جیسے جیسے اوپر جاتا ہے ویسے دنیا کے نیچے کی چیزیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، ایسے ہی جب بندہ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزیں بندے کو حقیق محسوس ہوتی ہے، اور آخرت کی چیزیں بڑی بڑی معلوم ہوتی ہیں، اور آخرت میں کا اجر ثواب بڑا معلوم ہوتا ہے، پھر اور کمانے کی چکر نہ ہوتا ہے، اور کمانے کے چکر، اور کمانے کے چکر، آخرت مل جائے، آخرت مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، تو یہ تنہائی میں بیٹھ کر کے کیا کرنا، آنسو بہانا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کی، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو بہائے، اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سایہ کے علاوہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے سایہ جگہ نصیب فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب آخری سایہ جگہ نصیب فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، تو کیا فرمایا، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اس میں تم کامیاب ہو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، کچھ ذکر اللہ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے کہ جناب آپ نے اس موقع پر یہ کہنا ہے، مثلا آپ نے فرمایا کعب بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، معطلات لا يغيب قاعدهن او فاعلهن شک راویہ، کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو نماز کے بعد کہے جاتے ہیں، یہ کہنے والے کبھی ناکام نہیں ہوں، یاد رکھیں یہ پڑھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوں۔ وہ کون سے کلمات؟ فرمایا کہ تو سب کے اللہ فلاں و فلاں سے تم جو ہے نا 33 مرتبہ یا بولو سبحان اللہ، تب نماز سے فارغ ہوتا ہے، یہ کلمات نماز کے بعد کہے جاتے ہیں، تو سب کے اللہ فلاں و فلاں سے کہ 33 مرتبہ یہ سبحان اللہ، وتحمدون اللہ فلاں و فلاں، اور جو ہے 33 مرتبہ جو کیا یہ بولو الحمدللہ، اور وتکبرون اللہ 34 مرتبہ یہ کیا کرو اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اگر آپ انگلی میں لکھنا چاہیں، دیکھو یہ ایک انگلی میں 4 لکھے، کہتے ہیں 4، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہاں پر پہنچے گے 30 لکھے، کتنا ہوا 30، یہ سو گئے، اور
یہاں پہ گننا شروع کر دیں، ہر انگلیاں چار چار دیکھتے ہیں تو یہ 20 مرتبہ ہوتی ہے، دوبارہ گن، جب یہاں پہ بات یہاں پہ پہنچا 13 یہ 33 بن جائے تو سب دیکھو ملنا فلاح و فلاح وتحفظون الله فلاح و فلاح وتكبر الله وفلاح. ان کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معقبہ کہ نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی کلمات معقبہ لا یقین قائلہم فرمائے پڑھنے والے کبھی نہ کریں. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز اس طرح کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں. تکبیرہ کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا وهو على كل شیء قدیر. یہ پڑھیں تو مکمل ہو جائے گا. سو تو یہ کہ اب یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے. یہ نمازوں کا سنت نہیں، مثلا فجر اور عصر یہاں کا فرض سے متصل بات کریں، اور جن نمازوں کی سنت ہے تو سنتوں کا بارے میں فرض پڑھ کے مختصر جو ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد جو ہے کچھ آپ مختصر کچھ اور کلمات جو بھی ماننا چاہیں، اس کے بعد جو ہے سنتیں پڑھیں، سنتوں سے بھائی ہوتا ہے تسبیحات پڑھیں، روزانہ 5 وقت پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں. اور رات کو سوتے ہوئے ایک دفعہ پڑھیں. جب رات کو آپ سونے کے بستر پر لیٹیں تو لیٹے لیٹے پڑھیں. وہ آپ کی زندگی بڑی مزیدار زندگی ہوگی. جب آپ ذکر اللہ کی پابندی کریں گے زندگی آپ کی بڑی پرطیب زندگی ہو، پرلطف زندگی ہو. پھر آپ خواجہ علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھ رہے ہوں، مزے کا وقت ہے اے موت اس دم آ تو بہتر ہے. مزے کا وقت ہے اے موت اس دم آ تو بہتر ہے. نظر میں میرا منظر ہے دل میں میرا دل بھر. جب موت کو ایک موت سے لوگ ڈرتے مر جاتے کیا، لیکن الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو دور سے دور سے جاتا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حدیث کا جب بھی آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے زندگی کا اندر، اس کا معمول بنایا. کیا معمول بنایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا معمول بنا، عادت بنایا. اس میں کیا کہنا ہے؟ بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ ہم آپ کے ہیں اور ہم نے مرنے کے بعد آپ کے پاس آنا ہے. تو موت یہ کام کرتی ہے ایک معبود کو معبود سے نکالتی ہے. تو موت کو ڈرنے کے لیے ہاں یہ ڈرنا موت کے بعد کیا ہوگا، ہم نے کچھ تیاری کی یا نہیں. ماذا اعددت لهذا اليوم. ہم ایک دفعہ حرم شریف میں 27 رمضان رات 1 بجے روزے کے لیے باہر نکلے. ابھی صلاۃ اللہ ہونے والے ہیں تو 10-12 ایمبولینس ایک کے پیچھے دوسری تیسری چوتھی، ہر ایمبولینس کے اندر ایک میت ہے. ابھی جو ہے نا وہ اندر میت کو لے جایا جائے گا، جنازہ ہوگا. ہر ایمبولینس کے اوپر عربی زبان میں یہ کہانیاں لکھی ہوئی تھی. ماذا اعددت لمثل هذا اليوم، کہ آج جیسے دن کے لیے یہ ایمبولینس میں بیٹھنے کے لیے کیا تیاری. ماذا اعددت لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے کیا تیاری. تو یہ تیاری کرتی ہے موت کے لیے. تو جب آپ ذکر اللہ کی کثرت کریں گے آپ کا دل جو ہے وہ ٹائم ہوگا.
پرنظر دل ہو. وجاء بقلب سلیم. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا بندہ کیا نا قلب سلیم لے کر آیا. کیا ہے قلب سلیم؟ جس دل کے اندر خوف خدا، جو دل محبت الہی سے لبریز ہو، جو دل فکر آخرت سے لبریز ہو، جو دل ذکر الہی سے لبریز ہو، جو دل توبہ طائب سے کر کے توبہ طائب کر کے پاک صاف ہو چکا ہو، جو دل اللہ کو محبت کو جذب کرنے کے لیے یہ مجلہ ہو، مصفہ ہو، صاف ستھرا دل ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سے. وجاء بقلب سلیم. تو پھر آپ کے دل کی کیفیت ہوگی کہ آپ زبانیں حال سے کہہ رہے ہوں گے مزے کا وقت ہے اے موت، اس دم آ تو بہتر ہے، نظر میں میرا منظر ہے، دل میں میرا دلبر ہے. کہتا ہے موت بڑے مزے کا وقت ہے، نظر میں میرا منظر کا معنی ہے کہ میں جنت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، مجھے بشارت دی گئی ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کے وعدے پر مطمئن تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تم اپنے رب کے پاس لوٹ آؤ. دنیا میں بہت محنت کرنی، واپس آ جاؤ اپنے رب کے پاس لوٹ آؤ. راضیۃ مرضیہ، اللہ تم سے راضی اور تمہارا نفس اللہ سے راضی. وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور جو میرے بندے صالحین ہیں ان کے سب میں داخل ہو جاؤ، سب کے ساتھ مل کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ منظر ہے، نظر میں میرا منظر ہے اور دل میں میرا دلبر ہے. اللہ میرے دل میں ہے، اللہ میرے دل میں ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ روم کے اندر شعر کہا ہے من نگن در زمین و آسمان، من نگن در زمین و آسمان، وگر گنجم در قلوب ایمان. ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں اتنا بڑا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے کہ میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا، لیکن ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں جب وہ دل بن جائے، جب وہ اس دل کو غیر اللہ سے فارغ کر لے، غیر اللہ سے دل کو فارغ کر لے، خالی کر لے، میں پھر وہاں پہ ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اس کا مفہوم صحیح مفہوم اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے. ہمارا کام ہے ایمان لانا. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا قلب سلیم میں اللہ بس. تو یہ کہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، ایسا نہیں کہ جو مزیدار چیز ہوتی ہے کیا ہوتی نہیں کریں، جو چیز مزیدار ہوتی دل چاہتے اس کو مانتا کیا چائے بڑی لذیذ ہوتی، دل چاہتے دن میں 2 دن مطلب روزانہ چائے تو بڑی، لیکن آدمی تھکتا نہیں، چائے اور پراٹھے، چائے پراٹھے، چائے پراٹھے، چائے پراٹھے، سمجھ جائے کہ روزانہ پتہ کھاتا ہے پریشان نہیں ہوتا. سمجھے پراٹھے کیا خوبصورت نام ہے، پراٹھے سمجھ جائے کہ نہیں، چائے اور پراٹھے کیا مزیدار. تو یہ کیوں بندہ کہنا کیا ہوتا ہے فجر کے بعد سے کیا کھانا ہوتا ہے، ارے کیا ہے چائے پراٹھے سمجھ جائے کہ نہیں، بہت مزہ. تو جب اللہ کی محبت میں پیدا ہونا تو اللہ کا نام لینے میں جو ایسے ہی مزہ آئے گا. لطف ہے میں اس سے کیا کہوں ظاہر ہے کم بختوں نے پی، کہتے شراب محبت کا لطف ہے کیا بتاؤ، پی کے دیکھ یہ شراب کیسے حاصل ہوگا، اللہ کے ذکر سے، کس سے، اللہ کے ذکر سے. وآخر دعوانا الحمد للہ.